إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمدللہ آج 4 مارچ 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 251 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 35 سے آنورڈ شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب عطا فرمائی، یعنی اس سے مراد ہے تورات. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے ان کے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پر، وزیر کے طور پر مقرر فرما دیا سیدنا ہارون علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو. اور اس کا ذکر ڈیٹیل کے ساتھ سورہ طٰہٰ میں گزرا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میری زبان کے اندر لکنت ہے اور باقی مجھے اپنی قوم میں سروائیول کے لیے بھی کسی ایک ایسے مخلص ساتھی کی ضرورت ہے، تو میرے بھائی کو تو نبوت سے سرفراز فرما، ان کو میرا ساتھی بنا دے. وہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن علم میں تو ہمیشہ سے ہی فیصلہ ہو چکا تھا، اس کے لیے ذریعہ کچھ بھی بن سکتا ہے. جیسا کہ جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب کہ ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا، لیکن اس کی ایگزیکیوشن بعد میں ہوتی ہے. یعنی پیغمبر جب مبعوث کیا جاتا ہے اس وقت اس کے علم میں آتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے. اس سے پہلے بھی وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے لیکن اسے خود علم نہیں ہوتا. یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے، اس میں نے مسئلہ نمبر 88A اور 88B ریکارڈ کروا دیا ہے. عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ، اس میں نے اس کو ٹاپک بنایا ہے. تو یہاں پر بھی ہارون علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا ساتھی اور خیر خواہ اور وزیر کے طور پر، اسسٹنٹ کے طور پر بنا دیا. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ، اور پھر ہم نے حکم دیا ان دونوں کو کہ جاؤ اب اس قوم کی طرف، الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا ہے. فَدَمَّرْنَاهُ تَدْمِيرًا، تو جب انہوں نے ٹھکرا دیا اس دعوت حق کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. تو اس قوم سے مراد جو ہے وہ قوم فرعون تھی، فرعونی تھے، جن کے پاس کھلی نشانیاں موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی موجود تھیں. یعنی فزیکل فینومینا آف نیچر، جو اس قانون قدرت کو ہم آبزرو کرتے ہیں، جو اس طرف ہمیں وہ ابھارتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے، بنانے والا ہے. تو اس کنسیپٹ کے ہوتے ہوئے ان فزیکل فینومینا کو دیکھنے کے باوجود کوئی شخص اگر اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر خود خدائی کا دعویٰ کرتا ہے
تو وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی آیات کو، روشن دلائل کو جھٹلا دیتا ہے. جو انبیاء کی دعوت ہے یہ نور علی نور ہے، سورہ نور میں ہم پڑھ چکے. انبیاء کی دعوت نہ بھی ہوتی، کتابیں نہ بھی ہوتی، تب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اتنے مظاہر اپنی قدرت کے رکھ دیے ہیں کہ کوئی شخص اس بات تک ضرور پہنچ جاتا ہے کہ یہ کائنات کسی کے بنانے سے بنی ہے. اس میں نے ڈیٹیل سے لیکچر دیا ہے. مسئلہ نمبر 128. God is the only and alone creator of this universe. خدا ہی اکیلا اور یکتا پیدا کرنے والا ہے اس کائنات کا. تو اس قوم نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا، تو پھر نور علی نور کے تحت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا. یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. ہم نے فرمایا ان دونوں سے کہ جاؤ اس قوم کی طرف الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے. وہ آیات قدرت کی نشانی ہے. تو پھر انہوں نے اس کو بھی جھٹلایا. فدمرناہم تدبیرا، تو ہم نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا. وقوم نوح، اور نوح علیہ السلام کی بھی قوم. لما کذبوا الرسل، جب انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، یعنی نوح علیہ السلام کو بھی اور ان سے پہلے بھی جو پیغمبر گزرے ان کو جھٹلایا، یا ان کی پوری آگے جو نسل ہے انہوں نے اپنے اپنے وقت کے پیغمبروں کو جب جھٹلایا. اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا قوم نوح کو. وجعلناہم للناس آیہ، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا. یعنی آنے والوں کے لیے جو بعد میں آئیں گے ایک نشانی بن گئے کہ ایک قوم گزری تھی جس نے اپنے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا، تو اللہ کا عذاب ان پر آ دھمکا. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے دردناک عذاب. یعنی جو دعوت حق کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے آخرت کا الٹیمیٹ عذاب ابھی باقی ہے. یہ تو دنیا میں چھوٹا سا عذاب تھا، الٹیمیٹ عذاب جو ہے وہ آخرت کا آنے والا ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. وعاد، اور عاد جو قوم ہود تھی، ہود علیہ السلام کی قوم. وثمود، اور سمود جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی. واصحاب الرس، اور کنویں والے. ان کے بارے میں غالب گمان یہی ہے اصحاب الاخدود ہیں جنہوں نے کرسچنز کے ساتھ ظلم کیا تھا. وقرونا بین ذلک کثیرا، اور ان کے درمیان بھی کتنی ہی کثیر قومیں گزری کہ جن کے پاس حق پہنچانے کے لیے ہمارے پیغمبر آئے، لیکن انہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالِ، ہم نے سب کے سب کے لیے مثالیں بیان فرمائی تھی. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہم نے سب کو ہی نیست و نابود کر کے رکھ دیا. یعنی اس سے مراد وہی ہیں جو کافر تھے جنہوں نے وقت کے پیغمبر کی آواز پہ لبیک نہیں کہا، ان کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا اور اہل ایمان کو بچا لیا، جو ہمیشہ تعداد میں بہت تھوڑے ہوئے ہیں. جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، قیامت والے دن بعض انبیاء اس حال میں آئیں گے، کسی کے ساتھ 4، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی نبی کے ساتھ 1، اور کسی نبی کے ساتھ 1 بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جس نے اس نبی کی دعوت پر لبیک کہا ہو. تو وہ قومیں ہلاک ہوئیں، قومیں دنیا میں بھی ناکام ہوئیں، آخرت میں بھی. انبیاء کامیاب رہے. انبیاء کا کام صرف دعوت دینا تھا، کسی کو گھول کے پلانا یا زبردستی بات منوانا نہیں ہے. مجھے بھی اکثر لوگ یعنی فون کرتے ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جناب مناظرہ کر لیں، کوئی کہتا ہے جناب وہ جی بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. میں نے کہا میرے بھائی ہم پابندی نہیں کسی کے، ہم نے اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھا ہے، آپ بھی اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھیں، پبلک خود فیصلہ کرے گی. اگر بل بیٹھنے سے مسئلے حل ہوتے تو ابو جہل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ آپس میں حل ہو جاتا نا. ان سے بڑا معلم کوئی نہیں تھا اور ابو جہل سے بڑا حکمت والا کوئی نہیں تھا، اس کا نام ابو الحکم تھا. اس کو تو بات نہیں سمجھ آئی. ہاں بلال حبشی کو سمجھ آ گئی، عمار ابن یاسر کو غلام کو سمجھ آ گئی. تو دل بے ایمان تھے اجتا ڈیر. تو ہمارا کام بھی صرف دعوت پہنچانا ہے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے سخت الفاظ کے اندر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے سمجھایا ہے، بڑی سختی کے ساتھ، عتاب کے انداز میں اور جلال کے انداز میں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی تم اپنے آپ کو اس غم سے ہلاک کر لو گے کہ لوگ اس الحدیث یعنی اس قرآن جو سب سے اچھی بات ہے اس پہ ایمان نہیں لاتے، تم اس افسوس میں اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے. ہم نے آپ کو وکیل بنا کر نہیں بھیجا. آج بھی آیات آ جائیں گی
کہ ہم نے آپ کو وکیل نہیں بنایا کسی کے اوپر، داروغہ نہیں بنایا، آپ کا کام صرف بات پہنچانا ہے، جس نے ماننا ہے مان لے، جس نے نہیں ماننا نہ مانے، یہ من چلے کا سودا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے راہ ہدایت جو ہے یہ واضح کر دی ہے، جس کی مرضی حق کو قبول کرے، جس کی مرضی نہ کرے۔ تو میں یہ اپنے بھائیوں سے بھی بڑے سٹرکٹلی یہ بات کرتا ہوں، یہ ویڈیو کے وساطت سے، اب تو آڈینس ہمارے جو ہے وہ ملینز میں ہے، میں ان کو ہمیشہ کہوں گا کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بحث میں نہ الجھیں، اس کا پوائنٹ آف ویو سنیں، اپنا پوائنٹ آف ویو اس کے سامنے رکھیں، اس کے بعد مطلب اس کو حق ہے کہ وہ حق بات قبول کرے، آپ کے پاس حق موجود ہے کہ آپ حق بات کو قبول کریں یا ٹھکرا دیں۔ مناظرہ کرنے سے، آمنے سامنے بیٹھنے سے صرف جو ہے وہ گمراہی میں ہی اضافہ ہوتا ہے، اور مناظروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اینڈ پہ دعا کر کے اٹھتے ہیں کہ جی میں جھوٹا تے منو موت آ جائے، جے اے جھوٹا ہے تے انو موت آ جائے، دو زندہ ہی اٹھتے ہیں اتوں، دو ہی جھوٹے ہوتے ہیں نا اصل دو سچے تو نہیں ہو سکتے۔ تو ان چیزوں کا کبھی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے صرف حق بات واضح کریں، اس کے بعد پبلک کے پاس فیصلہ ہے، وہ خود قبول کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب نبی کو منع کر دیا ہے تو ہم اور آپ کس بات کی مولی ہیں کہ ہم زبردستی کسی کو بچائیں گے؟ ایک بندہ خودکشی کرنا چاہتا ہے تو آپ صرف اس کو سمجھا ہی سکتے ہیں، زبردستی تو روکا نہیں جا سکتا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور کئی بار گزرے ہیں یہ مشرکین عرب اس بستی سے بھی کہ جس کو ہم نے پتھراؤں کے ذریعے ہلاک کر دیا تھا، یعنی قوم لوط علیہ السلام۔ افلم یکونوا یرونہا، وہاں سے گزرتے ہوئے کیا وہ اس منظر کو نہیں دیکھتے، ان کھنڈرات کو نہیں دیکھتے کہ یہ بھی ایک قوم تھی جس نے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا، اور ایسا انکار کیا کہ سوائے لوط علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اور ان کی 2 بیٹیوں کے، یہ ٹوٹل 3 مسلم تھے اس آبادی میں، کسی نے دعوت حق قبول نہیں کی، اور سب کے سب کو، حتیٰ کہ خود لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ہلاک کر دی گئی، اس نے بھی حق قبول نہیں کیا۔ تو بیوی سے زیادہ تو انسان کا کوئی قریب نہیں ہوتا، اس سے زیادہ اس کا جو ہے وہ مزاج کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن دیکھ لیں سورہ التحریم کے آخری رکوع میں بھی آیا کہ ہمارے 2 بندے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، ان دونوں کی بیویاں جو ہیں وہ کافرہ مری، اور وہ 2 نیک بندے اللہ کے مقابلے پہ ان کے کوئی کام نہیں آ سکے جب انہوں نے حق بات کو قبول نہیں کیا۔ یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے، حق بات جو ہے وہ نصیب والوں کا ہی حصہ ہے، جو خود بات ماننا چاہیں گے ان کو ہی بات سمجھ آئے گی۔ جو بندہ آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے، اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی، وہ کبھی نہیں اٹھے گا، اور جو بیچارہ سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جھنجھوڑیں گے، وہ کہے گا شکر ہے جی آپ نے جگا دیا۔ کسی سوئے ہوئے بندے کو جگایا جائے کہ بھائی آپ کے کمرے کے قریب تک آگ پہنچ چکی ہے، اٹھ جائیے، تو وہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا۔ لیکن ایک بندہ آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے، اس کی نیت ہی نہیں ہے اٹھنے کی، تو آپ لاکھ اس کو جگاتے رہے فجر کے وقت، وہ نماز کے لیے نہیں اٹھے گا، وہ تو پہلے ہی جاگ رہا ہے، اس کو آپ نے مزید کیا جگانا ہے؟ تو کیا انہوں نے اس منظر کو نہیں دیکھا کہ وہ کھنڈرات جو ہیں، بل کانوا لا یرجون نشورا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دوبارہ اٹھائے جانے سے ہی نا امید ہو چکے ہیں۔ یعنی اگر کسی کو یہ یقین ہونا کامل، وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے انسان کیا تو نے گمان کیا ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا اور تمہیں لوٹ کے ہمارے پاس نہیں آنا؟ جب یہ کسی کو خیال آتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارے گا، وہ اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزارے گا۔ تو اسی کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، عقل نہ ہوئے تو موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تو سوچیں ہی سوچاں۔ جس کو عقل ہے وہ تو سوچے گا، اور جسے عقل نہیں ہے وہ تو موجیں مارے گا، اس کو کیا پتا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تو یہ جو قوم لوط کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اس میں میرا مسئلہ نمبر 81 بھی ریکارڈڈ موجود ہے، پورا ان کا جو وہ بدفعلی کے، ہوموسیکچولیٹی کے جرم میں مبتلا تھے، مسئلہ نمبر 81 ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کافر آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کی طرف دیکھتے ہوئے آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، الا ہزوا، آپ کو دیکھتے ہیں تو اس حال میں کہ مذاق اڑاتے ہوئے، اور کیا کہتے ہیں، اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا،
کیا یہ ہے وہ شخص جسے اللہ نے رسول بنایا؟ یعنی وہ ٹانٹ کرتے ہوئے، تانا دیتے ہوئے. اور باقی جگہ اس کی ڈیٹیلز بھی قرآن حکیم میں آئی ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر پیغمبر ہی بنانا تھا، کسی امیر شخص کو پیغمبر بنایا جاتا جو کسی سرداری کے منصب کے اوپر فائز ہوتا. اور اس میں وہ نام بھی سجیسٹ کیا کرتے تھے خالد ابن ولید کے والد کا بھی، ولید ابن مغیرہ کا، کہ اس کو کیوں نہیں پیغمبر بنا دیا گیا، اور اس طرح اور لوگوں کے بارے میں. تو سورہ الزخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کرو گے؟ تم فیصلہ کرو گے کہ تمہارے رب نے کس کو پیغمبر بنانا ہے اور کسے نہیں بنانا؟ یہ تو اللہ کا ڈیوائن ڈیسیژن ہے. یہ جو نبوت کا سٹیٹس ہے یہ وہبی ہے، کسبی نہیں ہے. یعنی کوئی ارن نہیں کر سکتا محنت کے ذریعے. یہ اللہ تعالیٰ جسے بنائے گا وہی بنا دے گا. کوئی شخص اس کو ارن محنت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، دین کی خدمت کر کے نہیں حاصل کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ہے عہدہ جسے بھی عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ پھر ٹونٹ کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا دیا. ان کادا لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتَنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا، قریب تھا کہ یہ شخص تو ہمیں ہمارے الہوں سے، ہمارے بزرگوں سے، ہمارے بابوں سے بہکا دیتا اگر ہم ثابت قدم نہ رہتے. یعنی اس کو میں صحیح ترجمہ کرا، اگر اسی آپ اکھاں میٹ کے نہ رکھ دے انے بن کے تو انہیں تو ساڑی مت مار دیتی سی. صبر نہ، صبر کیا ہم نے. صبر یہ کیا کہ نظر آ رہا ہے کہ غلط ہے کام، لیکن ڈٹے ہوئے ہیں ضد کے اوپر. تو اگر ہم اپنے آلہہ کے اوپر، ہمارے جو بزرگوں نے آلہہ گھڑے ہوئے ہیں، جن بتوں کے اوپر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اگر ہم ان کے اوپر ثابت قدم نہ رہتے تو یہ تو قریب تھا کہ ہمیں بہکا دیتا. اس سے بھی آپ کو بات کلیئر ہو گئی کہ انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی. وہ خود کہہ رہے ہیں ہم نے صبر کیا ہے بڑا. یعنی بات سمجھ آ رہی تھی کہ یہ بات بالکل صحیح کر رہا ہے، لیکن ایسی ڈٹے رہے، ایسی بڑے ٹھیٹ ہاں کر لو. ٹھیک ہے. کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جناب آپ بخاری سے ہمیں نماز پڑھنے کے طریقے پہ حدیث دکھا رہے ہیں، آپ 1000 حدیثیں بھی دکھا دیں، ہم تو اپنے بزرگوں کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے. پھر ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ جن بزرگوں کے اوپر ان کا تقیہ ہے نا، ان کا بھی صحیح کریکٹر جو ان کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے نا، وہ پبلک کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہے جی، ان کے اوپر آپ تقیہ کر کے قرآن و سنت کو جھٹلا رہے تھے جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں. ان لوگوں پہ آپ کا تقیہ تھا. اب دیکھ لیجئے ان کے اوپر تقیہ کرنا ہے تو جن لوگوں کو کلمہ ہی نہیں آتا صحیح، انہوں نے آپ کی آخرت کا فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا، میں ہمیشہ جب بھی یہ ڈسکشن کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کتابوں کی بات کر رہے ہیں، شخصیات کی نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب بھی کوئی نہ لے کسی کو شیطان اگر یہ وسوسہ دلائے کہ میں ان شخصیات کے بارے میں کوئی حسن ظن رکھتا ہوں، قطعاً نہیں، بالکل نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کا تعارف ہم تک اس حالت میں پہنچا ہے، اگر ہم ان کے بارے میں حسن ظن رکھ لیں جبکہ ان کا تعارف بھی ہم تک ایسا پہنچ چکا ہے کہ ان کی کتابوں میں گستاخیاں ہیں اور وہ گستاخ رسول قیامت والے دن نکلے تو ساڑی پھینٹی لگ جانی ہے. تو ہم درمیان میں ہیں، نہ تو ہم ان کو اچھا سمجھتے ہیں ان کتابوں کی وجہ سے، اور نہ ان پہ گالی گلوچ کے قائل ہیں اس لیے کہ وہ مر چکے ہیں اور مرے ہوئے بندے پہ گالی نہیں کی جا سکتی. اور دوسرا ہمیں نہیں پتا ان کی کتابیں تبدیل ہو گئی ہوں، لیکن یہ بھی ہم باچے خانی نہیں کرتے ہیں کہ جی یقیناً تبدیل ہو گئی ہیں، وہ تو بڑے چنگے سن. نہ، یہ بھی سانوں کو نہیں پتا. کل کو 1000 سال بعد لوگ کہیں گے جی غلام احمد قادیانی بھی بہت اچھا تھا، یہ تو بس لوگوں نے تعریف کر دی ہے. 1000 سال چھوڑ دیں، ابھی یہ 100 سال پورے نہیں ہوئے غلام احمد قادیانی کو، آلموسٹ تقریباً 100 سال ہوئے ہیں. تو قادیانیوں میں 2 گروہ بن چکے ہیں، آپ کو پتا ہے، ایک لاہوری فرقہ ہے اور ایک قادیانی ہے جو احمدی کہتے ہیں اپنے آپ کو. احمدیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ مسیح موعود بھی ہیں اور امتی نبی بھی ہے، نعوذ باللہ، غلام احمد قادیانی. اور لاہوری گروپ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، انہوں نے تو دعوی نبوت کی ہی نہیں، وہ تو مجدد تھے. یہ جو احمدی ان پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، آپ لاہوری گروپ کے پاس بیٹھے نا تو وہ وکالت کرتے ہیں. تو اب پھر ان کو بھی چاہیے کہ جو اپنے بزرگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں تو لاہوریوں کی بات مانتے ہوئے غلام احمد قادیانی پہ بھی حسن ظن رکھیں، کہیں کہ نہیں جی نہیں، ہمارے بزرگوں نے مناظرے کیے تھے، اس کی کتابیں موجود ہیں. تو تھوڑے بزرگوں کی بھی کتابیں موجود ہیں، ان میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ ان کے کیا عقائد و نظریات تھے، تو ہم ان کے بارے میں کیسے حسن ظن رکھ لیں؟ تو ہماری شرافت اس میں ہے کہ ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، نہ ہم ان کو اچھا کہتے ہیں نہ برا.
ورنہ اگر آن گراؤنڈ فیصلہ کریں گے تو برائی کا ہی فیصلہ ان کے لیے کریں گے، کیونکہ ہم پابند ہیں ان کتابوں کے، کیونکہ ہم تک جو بات پہنچی ہم اس کے پابند ہیں. ہم قطعاً کسی ایسی چیز کے پابند نہیں ہیں جو تھریٹیکل ہے. جس طرح وہ ہم بخاری مسلم سے حدیث نماز کے طریقے پہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ساڑیاں بھی ایسن لیکن اڑ نہیں رہی ہو، وہ کدھر ادھر ادھر ہو گئی ہیں. اور بھائی ہم تو اس کے پابند ہیں جو چیزیں ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں، ہم ان چیزوں کے پابند ہیں. میں اللہ تعالیٰ کو قیامت الدین نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ میرے پاس جو یہ قرآن پہنچا تھا اس میں تو لکھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن جہاں میں نے آنکھ کھولی تھی وہاں سارے ہی جو ہے وہ اپنے اپنے بزرگوں کو مدد کے لیے پکارتے تھے، تو اس لیے مجھے یہ آیت نہیں سمجھ آ سکی. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اللہ کے بندے تو اس چیز کا پابند تھا جو تیرے پاس آئی تھی، نہ کہ ان چیزوں کا جو ساری تھریٹیکل تھی. سنا کے سننی ٹنی، بھوکش مسلمان نہیں ٹنی. تو یہ بڑا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پکے نہ ہوتے اپنے بزرگوں کے اوپر، قریب تھا کہ یہ ہمیں بہکا دیتا راہ حق سے، نعوذ باللہ. وہ اپنے اس باطل راستے کو راہ حق سمجھ رہے تھے. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، ان قریب جب یہ عذاب دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا من اضل سبیلا، کہ ان میں سے کون جو ہے وہ راہ حق سے بھٹک گیا ہے. جب عذاب دیکھیں گے. لیکن مجھے بتائیے اگر ایک قادیانی کو قیامت والے دن یہ بات پتہ چلی کہ غلام احمد قادیانی جو ہے یہ دجال تھا، جھوٹا تھا، تو قیامت والے دن اس کو یہ بات پتہ چلنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کئی لوگ کہتے ہیں او جی اگے جا کے پتہ لگ جائے گا کیڑا صحیح ہے کیڑا غلط ہے. او بھائی اگے جا کے پتہ لگا تو فائدہ کوئی نہیں نا. ہاں فائدہ تب ہے جو آگے سے واپس بندہ دنیا میں آ جائے، پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے. ادھر ہی فیصلہ کرنا ہے کہ کون صحیح اور کون غلط، اور اس کے بعد اپنے لیے ایک راہ حق کو واضح کرنا ہے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، کسی دوسرے کی نہیں، سب سے پہلے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے گا. ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھلا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا رب مان لیا ہے. والعیاذ باللہ. افانت تکون علیہ وکیلا، تو اے نبی کیا آپ اس کے وکیل بن جائیں گے جو خود راہ حق سے بھٹک چکا ہے؟ یہ وہ جو میں کہہ رہا تھا نا، اے نبی ہم نے آپ کو وکیل بنا کے نہیں بھیجا، داروغہ بنا کے نہیں بھیجا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا مان لیا ہے، جو اپنی اس مرضی کے پیچھے چلنا چاہتا ہے، آپ کیا زبردستی اس کو حق گھول کے پلا دیں گے؟ آپ اس کی وکالت کریں گے؟ نہیں. لست علیہم بمسیطر، اے نبی ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا. اسی طریقے سے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈر سنائیں، ان لوگوں کو جو آپ کے رب کی دھمکی سے ڈر جائیں. جو ڈرنا نہیں چاہتے ان کے لیے تو قرآن میں ہدایت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی وکیل نہیں بنایا. یہ اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے خدا مان لیا ہے. خدا انسان جس کو مان لیتا ہے تو اس کی ہر بات کو من و عن قبول کرتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو جو شخص خواہش نفس کو اپنا خدا مان لے تو اس کے سامنے اگر روشن دلائل بھی آپ رکھیں گے نا، وہ ان دلائل کو نہیں دیکھے گا، وہ اپنی خواہش نفسانی کو دیکھے گا، ان کے اوپر فیصلہ کرے گا، اور اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. امام احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں یہ بات لکھی ہے کہ دیوبند اور اہل حدیث کی مسجدیں مثل گرجا ہیں، ان میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب العیادہ ہے. وہ کہتے ہیں اس میں نماز بھی نہیں آپ پڑھ سکتے. اور اسی فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ اگر ہم ان لوگوں کی باتوں کو، ویسے لفظ تو انہوں نے وہابیہ استعمال کیا، یہ وہابیہ تو ایک اپنے علاوہ سب کو وہابیہ اور بد مذہب کا لفظ استعمال کرتے تھے. اگر وہابیہ کی بات صحیح مان لی جائے تو ہمیں اپنے پچھلے 1200-1300 سال کے بزرگوں کو مشرک اور کافر ماننا پڑ جائے گا. اس کا مطلب ہے ان کو پتا تھا کہ ہمارے جو بزرگوں کے عقیدے کیا گزرے ہیں، کتاب و سنت کے خلاف ہے. خود مان رہے ہیں کہ ان کو ماننا پڑ جائے گا، اس لیے ہم بات نہیں صحیح مان رہے ان کی. آپ نے دیکھا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اور پھر اس لیول تک گئے وہ کہ انہوں نے پھر وہ عبارتیں ڈھونڈی. اشرف تھانوی صاحب کی عبارتیں گستاخانہ، رشید احمد گنگوئی کی ڈھونڈی،
اس طریقے سے اسماعیل امبیٹوی کی ڈھونڈی اور پوری کتاب حسام الارمین لکھی، جسے ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے گستاخانہ عبارتوں پہ، کہ جو انہوں نے گرفت کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے، لیکن جب اسی طرح کی عبارتیں ہم ان کے بزرگوں کی دکھاتے ہیں تو آئیں بائیں شائیں شروع کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں بزرگوں کی خدمات نہیں ہے۔ ہم پوچھتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب کے بھی صرف 2-3 ہی گستاخیاں ثابت ہیں نا، باقی وہ تو تقریباً 2000 کتابوں کے مصنف ہیں، آپ کے بزرگوں کی ساروں کی کتابیں ملا کے بھی اشرف علی تھانوی کی کتابوں کے برابر نہیں ہے، تو اشرف علی تھانوی صاحب کی کوئی خدمات نہیں ہے؟ ان کو تو آپ کا مکتبہ فکر ایک لمحہ نہیں لگاتا کافر، گستاخ رسول اور پتہ نہیں کیا کچھ گندی گالیاں دیتے ہوئے، ایک لمحہ نہیں لگاتے، کیونکہ وہ دوسرے مکتبہ فکر سے ہیں، تو ان کی بھی تو ایک ایک 2-2 عبارتیں ہی ہیں نا، تو آپ کے بزرگوں کی اگر ایک ایک 2-2 عبارتیں لکھی ہیں نکلی ہیں تو کہتے ہیں جی غلطی ہو گئی ہے، باقی خدمات دیکھیں۔ ہم تو کہتے ہیں جی جن کا دعویٰ ہے کہ یہ بزرگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اولیاء اللہ سے غلطی تو ہوگی لیکن گستاخ رسول نہیں ہوگا اولیاء اللہ۔ چشتی رسول اللہ پڑھوانے والا کبھی جو ہے وہ اولیاء اللہ نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ پھر ولایت بھی جائے گی اس بندے کی۔ اگر آپ کتابوں کو غلط کہیں گے پھر پرسنالٹیز بھی نہیں ہے، پھر ان پرسنالٹیز کے ہمیں کوئی حوالے نہ پیش کرے کہ جی ہاں جی فلاں جگہ انہوں نے تو یہ لکھا ہے، نہیں، وہ کتابیں ان کی نہیں ہیں، تعریف شدہ ہیں، لہٰذا ان کے حوالے نہ میں ہم پہ کوئی دھوسنا اس حوالے سے اس کی ڈالنے کی کوشش کریں۔ تو میں بار بار اس بات کی کر رہا ہوں، بعض لوگ ہماری دعوت کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ میں کوئی ان لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، میں کسی کے بارے میں اس طرح کا حسن ظن نہیں رکھتا جو مر چکے ہیں، جب تک میرے سامنے نہیں آتے۔ میرے پاس کتابیں پہنچی ہیں، میں کتابوں پہ ان کی شخصیات کا فیصلہ کروں گا کہ یہ کتابیں اگر ان کی ہیں تو وہ ایسے تھے، اور اگر یہ کتابیں ان کی نہیں ہیں تو میں ان کو ولی کہاں سے ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں، کیونکہ کتابیں تو تعارف تھی، پھر تو مجھے تو نہیں پتا وہ کس کے ولی تھے، ہمیں نہیں پتا، ہم خواہ ان کو ولایت کا سرٹیفکیٹ دے دیں۔ اگر ہم ان کو گستاخ رسول کا سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے تو ولایت کا سرٹیفکیٹ دینا اس سے بڑا جرم ہے۔ حالانکہ یہ گستاخی کا اگر کوئی سرٹیفکیٹ دے دے تو یہ بچنا والا معاملہ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ پھر بھی سیف سائڈ ہے اور اس کے اوپر گرفت بھی کوئی نہیں ہے، ہم تو اس کے پابند ہیں جو ہم تک بات پہنچی ہے۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ کتاب الادب چیپٹر میں امام بخاری ایک حدیث لے کے آئے ہیں، ابن ابی بلتہ نے، جو کہ بڑی لمبی حدیث ہے، اس نے غداری کر دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور کفار مکہ کو یہ بات پہلے ہی بتا دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر چڑھائی کرنے آ رہے ہیں، اور ایک خط لکھ کے بھیجا اور کہا کہ اس کے بدلے میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم جو ہے نا میرے اہل و عیال جو مکے میں ہے نا ان کا خیال رکھنا، چونکہ میں نے مخبری کر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کے بدلے میں تم میرے ساتھ یہ حسن سلوک کرنا۔ اچھا، اب یہ خط ایک عورت لے کے جا رہی تھی، مولا علی علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے بھیجا کہ جاؤ علی، فلاں ایک عورت ایک قافلے میں ہے، اس کے پاس یہ خط موجود ہے، وہ لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دی یہ بات، پہنچے وہاں پر، اس عورت کو پکڑ لیا اور کہا کہ وہ خط دو، اس نے کہا خط نہیں ہے، پوری تلاشی کی، خط نہیں نکلا۔ تو سیدنا علی نے کہا کہ ہمیں اگر تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے تو ہم اتاریں گے، کیونکہ ہمیں جس شخص نے خبر دی ہے نہ وہ جھوٹا ہے، اور جس نے اس شخص کو خبر دی ہے یعنی اللہ نے اپنے نبی کو، نہ وہ جھوٹا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس نے جب دیکھا نا اب تو معاملہ پھنس گیا، اس نے اپنا جوڑا کھولا، اس جوڑے میں سے وہ خط نکل آیا، وہ لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ اصحاب کو پتہ چل گیا یہ تو ابن ابی بلتہ نے یہ غداری کی تھی۔ سیدنا عمر نے تلوار نکالی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کو میں قتل کر دوں۔ بالکل صحیح فتویٰ لگایا۔ نبی کے ساتھ جو غداری کرے اور نبی کا راز لیک کر دے وہ منافق ہی ہے۔ یہ سیدنا عمر نے بالکل فتویٰ ظاہر کے اوپر لگتا ہے، باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ ہمارے پاس جو ظاہر میں چیزیں موجود ہیں ہم انہی کے اوپر بات کریں گے۔ اب جو فتویٰ لگایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ بدری ہے، بدری صحابی، اندازہ کریں بدری صحابی، ادھر کہتے ہیں بزرگوں کو غلطیاں نہیں ہوندیاں نے، بدری صحابی تو وڈا کیڑا بزرگ ہے، معصوم سمجھتے ہو؟ غداری کدے نال کر رہے اپنے نبی نال، انہیں بھی نہیں کہ وہ پولا سی، پتا ہے یہ وہ چیز ہے جو ایک ان پڑھ جاہل کو بھی پتا ہے کہ اپنے لیڈر کا راز نہیں لیک کرنا۔ یہ کوئی 4 آرڈر ڈیفرنشیل ایکویشن نہیں جو کسی کو سمجھانی پڑے، یہ بالکل اوپن سیکرٹ ہے، 100% غداری۔ اور سیدنا عمر کا فتویٰ بالکل ٹھیک تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بدری ہے، اور بدریوں کی اگلی پچھلی خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں۔
خطاب بھی فرمایا، یہ نہیں کہا کہ نہیں عمر تو پلیکھا لگا ہے، یہ اندروں کچھ اور نے، ظاہر ہوتے فتویٰ نہ لاؤ، اندروں بہت پہنچے نے، فرمایا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی۔ اور اس کے بعد نبی پر یہ واجب تھا کہ اگر حضرت عمر کا یہ فتویٰ غلط تھا تو ان سے اعلانیہ توبہ کرواتے ہیں، کیونکہ نبی کے سامنے اگر کوئی غلط کام ہو، نبی اس پہ خاموشی اختیار کرے تو وہ دین کا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن آپ ساری احادیث اٹھا کے دیکھ لیں، بخاری کے اس کے سارے طریق، باقی کتابوں میں کہیں نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر سے کہا ہو کہ عمر تو نے ایک بدری صحابی کو منافق کہا ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو کسی کو کافر کہتا ہے، اگر وہ کافر نہیں تو فتویٰ اس کی طرف لوٹ آتا ہے، اب چونکہ یہ منافق نہیں تھا، یہ بدری تھا، لہٰذا تو نے اس کے اوپر فتویٰ لگایا، یہ فتویٰ تیرے اوپر واپس آ گیا، اب تو خود منافق ہو چکا ہے، اب تو توبہ کر۔ کہیں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کہ سیدنا عمر کا فتویٰ بالکل ٹھیک تھا، فتویٰ تو ظاہر کے اوپر لگتا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، کتاب الشہادات چیپٹر میں سیدنا عمر نے کہا جب تک نبی علیہ السلام ہم میں موجود تھے، ہم سے کوئی غلط بیانی کرتا تھا، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمارے نبی کے ذریعے ہمیں بتا دیتا تھا۔ اب ہم لوگوں کے دلوں پہ فیصلہ نہیں کریں گے، ان کے ظاہری اعمال پہ فیصلہ کریں گے۔ اب اگر کوئی ہمارے ساتھ کوئی ایسی ہینکی پینکی کا معاملہ کرے گا، ہم اس کو قطعاً یہ گنجائش نہیں دیں گے کہ یہ اندر سے صحیح ہے، ہم اس کے ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں گے، کیونکہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم کسی کی یہ چیز نہیں دیکھیں گے نہیں جی یہ تو بہت اچھا آدمی ہے، جی یہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، نہیں، اب وہ جو اس کا سامنے ظاہر نظر آ رہا ہے اسی کے اوپر فتویٰ لگے گا، کیونکہ یہ صرف نبی کو اختیار ہوتا ہے، وہ اللہ کی وحی کی وجہ سے کہ اللہ کا اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے کہ یہ معاملہ یوں نہیں یوں ہے۔ بلکہ بخاری و مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھنا تم میں سے بعض اوقات کوئی شخص چرب زبان ہوتا ہے اور وہ نہ حق چرب زبانی کے ذریعے میرے پاس جب مقدمہ لے کے آتا ہے تو فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتا ہے، حالانکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے۔ تو دیکھنا اگر میں اس وجہ سے ظاہری دلائل کو دیکھ کے کسی کے حق میں فتویٰ دے دوں اور اس کے حق میں فیصلہ دے دوں اور وہ ہو نہ حق، اس کو تو پتا ہے کہ اس غلط وہ ہے، تو ایسا شخص، اور اس میں آگے الفاظ ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، میں جو کچھ سامنے دیکھتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ یعنی ہر وقت تو وہی نہیں نازل ہوتی تھی نا، کسی خاص معاملے میں ہو جاتی تھی، بعض اوقات اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اس لیے پھر جب بعض اوقات جب چھوڑ دیا جاتا تھا اس میں پھر بعد میں وہی نازل ہو جاتی تھی، جیسے سورہ توبہ میں آیا کہ آندھا کسی منافق کی قبر پہ آپ نے نہیں جانا، حالانکہ پہلا بھی روکا جا سکتا تھا۔ تو اس طرح کے جب معاملات ہوتے تھے پھر بعد میں منع کر دیا جاتا تھا۔ تو دیکھو میں بھی ایک انسان، اس میں الفاظ ہیں، میرے پاس کوئی چرب زبان آ کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے، اور اگر کوئی اس طرح کروا لے گا تو وہ اپنے گھر آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہوگا۔ استغفر اللہ، یعنی وہ آگ کا، حالانکہ نبی نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے، لیکن چونکہ وہ فیصلہ چرب زبانی کے بنیاد پہ ہوا ہے، نبی نے ظاہری فتویٰ لگایا ہے، اب نبی کا اس کے حق میں سرٹیفکیٹ دے دینا بھی اس کے بچت کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ آگ ہی لے کے گیا ہے، حالانکہ فیصلہ نبی نے اس کے حق میں کیا ہے، تب بھی وہ فیصلہ حق میں ہونے کے باوجود بھی اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہے۔ دنیا میں تو اس کے لیے وہ ایک سمجھ لیں کہ حق کا فیصلہ ہے، لیکن بیسیکلی اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ ہم اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ ہم بھی جو ہمارے پاس ظاہری علم، جو ظاہری چیزیں آئیں گی ہم ان کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ ہاں یہ چیزیں ہیں، ان کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کہہ رہے ہیں، باقی اگر یہ چیزیں ان بزرگوں کی نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں ان کا۔ لیکن آپ ان ساری چیزوں کے باوجود آپ ہمیں یہ اس چیز کے اوپر اصرار کرائیں کہ اتنی گستاخانہ عبارتوں کے باوجود ہم ان کی ولایت کا ڈنکا بچانا شروع کر دیں یا ہم ان کے بارے میں بڑے بڑے اعلیٰ کلمات کہنے شروع کر دیں، تو نہیں۔ ہاں یہ بات کہنا ہماری آسان ہے کہ یہ ان کی سارے چیزیں گستاخانہ عبارات ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے ہم ان کی ولایت کے قائل نہیں ہیں، لیکن دوسری طرف وہ معاملہ تو بہت ہی ڈینجرس ہے، کیونکہ ہم تو فتویٰ ظاہر کے اوپر لگائیں گے۔ تو ہم یہ اس لیے میں باتیں کرتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی چیزیں سامنے آتی ہیں تو میرے بھائی مجھے کوئی بندہ اپروچ نہ کرے، اس کی بجائے جو لوگ یہ گستاخانہ کتابیں چھاپ رہے ہیں ان پرنٹنگ پریس والوں کے پاس جائیں، ان علماء کے پاس جائیں کہ جو ان کی کمائی کھا رہے ہیں ان کے اوپر اپنا ٹائم ضائع کریں، میرے ساتھ ٹائم ضائع نہ کریں، اور پبلک خود فیصلہ کر دے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ الحمدللہ۔ بہرحال میں ایک جملہ اکثر بولا کرتا تھا کہ تمام مکاتب فکر کے بارے میں کہ ان لوگوں کی قرآن و سنت سے محبت اس وقت تک قائم ہے جب تک کہ ان کے بزرگ بابے بیچ میں نہ رگڑے جائیں۔ جیسے ہی بزرگ بابوں کی کوئی بات آ جائے گی پھر ان کو قرآن و سنت کی محبت
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. اور الحمدللہ میں اپنے اس دعوے میں آج بھی قائم ہوں, اور مجھے اس اعتبار سے الحمدللہ دن بدن مزید شرح صدر ہو رہا ہے کہ لوگوں کے لیے حق بات ماننا کتنا مشکل ہو جاتا ہے, اس لیے کہ چونکہ انہوں نے نبی کا دامن چھوڑ دیا تو سم بکم عمی فہم لا یرجعون, یہ اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہو چکے ہیں, اور یہ اب پلٹ کے نہیں آئیں گے. اور ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, اللہ نے مہریں لگا دی ہیں ان کی آنکھوں کے اوپر, ان کی کانوں کے اوپر, ان کے دلوں کے اوپر. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. قیامت والے دن اگر کام کسی نے آنا ہے تو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. ان کی ذات مبارکہ کی کاسٹ کے اوپر, ان کی کاسٹ, ان کی قیمت ادا کرنی پڑ جائے نعوذ باللہ اگر کسی موقع پر, تو ہم یہ معاملہ نہیں کریں گے, ہم اپنے نبی کو ہی چوز کریں گے. اور سیدنا عمر نے جو فتویٰ لگایا کہ منافق, کیوں؟ اس نے نبی کے ساتھ غداری کی. یہ معاملہ بہت خطرناک ہے. لہٰذا یہ اگلے دن بھی ایک بھائی مجھے فون کر کے کہنے لگے کہ جی وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی, میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. میں نے کہا جی وہ اللہ کے ولی کے بارے میں ہے, شیطان کے ولی کے بارے میں نہیں ہے. اور اللہ کے ولی کا ڈیسیژن کون کرے گا؟ اللہ اور اس کا رسول. اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہے اور کسی اور شخص کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ نے اب فلاں کو ولی بنا لیا ہے, جیلم شہر چوں انہیں چن لینے, لاہور چوں انہیں ولی چن لینے, تے اسلام آباد تو انہیں چن لینے, اے تواڈے کول کوئی ہے اگر, تو پھر تو ہمارے پاس لیں تاکہ پھر ہم آپ کے ساتھ پھر ختم نبوت پہ بات کریں گے نا. آپ تو ختم نبوت کو نہیں مانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے کسی شخص کے بارے میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کا ولی ہے یا شیطان کا ولی ہے. کیوں؟ صحابہ اکرام کو, اہل بیت کو تو گارنٹی نبی کی زبان کے ذریعے مل گئی. بعد کے لوگ جو ہیں, کئی ایسے لوگ ہیں, کئی راوی ایسے ہیں جن کو ایک شخص کہتا ہے کہ بہت عظیم راوی تھا, دوسرا کہتا ہے دجال تھا. یہ تابعین کی میں بات کر رہا ہوں, آج کے لوگوں کی نہیں. تابعین میں بھی. اور آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ اگر بریلوی مقدہ فکر سے ہیں تو دیوبندی کہتے ہیں شیطان کے ایجنٹ ہیں, اور اگر وہ دیوبندی مقدہ فکر سے ہیں تو بریلوی کہتے ہیں یہ گستاخان رسول ہے. اس طریقے سے اہل حدیث جو ہیں دونوں کے بزرگوں کے بارے میں, یہ دونوں جو اہل حدیثوں کے بزرگوں کے بارے میں, اہل تشیع انصاروں کے بارے میں, یہ سارے اہل تشیع کے بارے میں کہتے ہیں. تو مجھے اکثر لوگ جو ہے نا وہ جب اس طرح فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ جی آپ جو ہے اس طرح گستاخانہ عبارتوں پہ جو بات کرتے ہیں, تو میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں میں تو اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب کے مشن کو آگے لے کے چل رہا ہوں. ان کے مشن میں کمزوری تھی کہ انہوں نے خاص ایک مقطع فکر کو ٹارگٹ کیا تھا. ہم نے اس کام کو 4 چاند لگا دیے کہ اسی طرح کی غلطیاں جو باقی بزرگوں میں موجود تھی ہم نے لوگوں کو بتا دی. یہ مشن اعلیٰ حضرت کا ہی ہے. امام احمد بریلوی المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921 عیسوی, یہ مشن میں ان کا ہی لے کے چل رہا ہوں. احمد بریلوی صاحب نے رشید احمد گنگوئی کو لکھا ہے شیطان کا دم چھلا حسام الحرمین میں, اور لکھا ہے کہ غلام احمد قادیانی کا یہ پیروکار ہے. قادیانی کا پیروکار کہا رشید احمد گنگوئی کو, پیروکار کہہ دیا, حالانکہ ان کو نہیں پتا تھا یہ پیروکار ہے ان کے. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ یہ لوگ دوسروں کے بارے میں بڑی زبان ماشاءاللہ کھلتی ہے, جب اپنی باری آئے تو کہتے ہیں دین کی خدمات ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں جن لوگوں کے بارے میں آپ نے کلیم کیا ہوا ہے نا, ہمارے خلاف تو اعلان جنگ تب ہوگا جب ہم ان کو اولیاء اللہ مان لیں گے. ہم تو سیدنا عمر کی طرح ان کے ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں گے, سیدھی سی بات ہے. لہٰذا ہمارے اوپر کوئی گرفت نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر پہ کوئی گرفت نہیں فرمائی, حالانکہ وہ تو جینون کیس تھا. ہمیں تو الحمدللہ ہم جو کچھ فتوے لگا رہے ہیں نا وہ الحمدللہ یہ کیس بالکل جینون ہے. وہاں تو وہ معاملہ تھا کہ وہ توثیق ہو گئی, یہاں تو ہمیں پورا کانفیڈنس ہے الحمدللہ کہ یہ جو عبارتیں ہیں یہ کفریاں ہیں, ان کو چھاپنے والے بھی اتنے بڑے مجرم ہیں اور ان کا دفاع کرنے والے بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں. یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہے. اللہ کے فضل سے ہم حق بات بیان کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم چنیں گے. ہمیں 1 کروڑ لوگوں کی قربانی بھی دینی پڑے, ہم کسی کو کچھ نہیں سمجھتے. ہمیں کسی کی کوئی دھمکی نہ لگائے کہ جو وہ اتنی بڑی ہستی میرے بھائی, کوئی کتنی بھی بڑی ہستی ہو, جب وہ گستاخ رسول ڈکلیئر ہو جائے گا پھر اس کی وہ بڑائی ختم ہو جائے گی, 0 سے ملٹیپلائی ہو جائے گی. یہی تو احمد بریلوی صاحب نے درس دیا تھا.
اگر انہوں نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ پہ فتوی کفر لگایا تھا تو چشتی رسول اللہ پہ بھی فتوی کفر اسی طریقے سے لگے گا. اب شطحیات نہیں بن جائیں گی یہ ایڈا موٹا لفظ شطحیات, ٹھیک ہے جی, بونگیاں, شطحیات تو یہ نہیں ہوں گی. تو یہ معاملہ بالکل کلیئر کر لیں, کنو کڑ لو یہ گل. یہ بالکل وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا رب مان لیا ہے. اور اے نبی کیا تم ان کے ذمہ دار ہوگے؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون, اے نبی کیا تم گمان کرتے ہو کہ یہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں یہ سنتے اور عقل رکھتے ہیں؟ یعنی تم تو دعوت پیش کر رہے ہو تو تم سمجھ رہے ہو یہ بات کو سن رہے ہیں اور سمجھنا چاہ رہے ہیں. نہیں, انہم الا کالانعام, یہ تو نہیں ہے مگر چوپائے ڈنگر. پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے یہاں ترجمہ کیا ہے یہ ڈنگر ہے, ڈنگروں کی مانند ہے. بل ہم اضل, بلکہ ڈنگروں سے بھی گئے گزرے, جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. بل ہم اضل سبیلا, اور اس سے بھی زیادہ گمراہ راستے کے اوپر ہیں یہ, جانوروں سے بھی زیادہ. اور بالکل صحیح ہے, سورۃ الاعراف کی بھی آیت نمبر 179 ہے, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پائیدہ ہی دوزخ کے واسطے کی ہے. کتنا خطرناک فتویٰ ہے, اور میں یہ کہتا ہوں قرآن حکیم کی یہ سب سے زیادہ سخت ترین آیت ہے. جنوں اور انسانوں کی اکثریت ہی ہم نے دوزخ کے لیے پیدا کی ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور ساتھ پھر وجہ بھی بتا دی کہ ہم کوئی زبردستی نہیں دوزخ میں پھینک رہے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ہم نے ان کو دل دیے تھے, عقل دی تھی سوچنے کے لیے, لیکن وہ تفقہ نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, ہم نے ان کو آنکھیں دی تھی, آنکھیں کھولو بھائی دیکھو کیا حق ہے اور کیا باطل, لیکن وہ اسے دیکھتے ہی نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ہم نے ان کو کان دیے تھے تاکہ اسے سنتے کہ حق بات کیا ہے. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ, یہ تو نہیں ہے مگر چوپایوں کی مانند. بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ. اولئک هم الغافلون, اور یہ بہت ہی غافل لوگ ہیں, حق بات سے اناد کرنے والے لوگ ہیں, جان بوجھ کے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اب ظاہر ہے کہ آنکھیں جس نے جان بوجھ کے بند کی آپ اس کو تو اٹھا نہیں سکتے نا, ٹھیک ہے, لیکن یہ نہ سمجھیے گا یہ کوئی فائدہ مند ہوگا. جب دوست کی دوزخ میں جائیں گے, سورۃ الملک میں آیا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ, دوست کی کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں بات سن لی ہوتی اور اپنی عقل استعمال کی ہوتی, آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ, انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ, پس پھٹکار ہو ان دوزخیوں کے اوپر. اب کوئی فائدہ نہیں, دنیا آخرت میں مان لیا تو اس ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس دنیا میں ماننا ہوگا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, اس کا فرق دنیا میں سیکھیں گے تب فائدہ ہے, ادروائز کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ ایک تھوڑی امپورٹنٹ گفتگو تھی, میں نے اس حوالے سے کر دی تاکہ ایک چیز مزید ریکارڈنگ میں آ جائے کہ میں بالکل دونوں ایکسٹریمز کے خلاف ہوں. ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو ان کتابوں کی بنیاد کے اوپر ان بزرگوں کی تکفیر کر رہے ہیں اور ان کو کافر سمجھتے ہیں, میں اس کو بھی ایکسٹریم سمجھتا ہوں. دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں بزرگوں نے تو سلامت رکھنا ہے, اسی کتابوں نے بھی کوئی جھوٹی تعویلات کر لینی ہے, یا یہ کہہ دیں گے یہ باقی کتاب صحیح ہے یہ تعریف ہوگی. یہ بالکل یہ بھی اسی طرح کا کردار ادا کر رہے ہیں. ہم بالکل درمیان میں ہیں, اور اگر ہم نے پارشلی ہونا ہے تو یہ سائڈ پھر بھی سیف ہے کہ کیونکہ کتابوں کے ذریعے یہ چیزیں پہچانی جاتی ہیں, ہر شخص اپنی ان کتابوں کی بنیاد کے اوپر ہی پہچانا جائے گا, وہ سائڈ پھر بھی سیف ہے. اور قیامت والے دن اللہ کے حضور اگر یہ چیز غلط بھی ثابت ہو جائے تو پھر بھی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے, جس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر فتویٰ نہیں لگایا, انہوں نے ظاہر کے اوپر فتویٰ لگایا تھا. لیکن یہ جو سائڈ ہے جو جھوٹا دفاع کر رہے ہیں ان کا, ان کتابوں کا بھی, اور ان کتابوں کو چھاپنے والوں کو غلط نہیں کہتے ہیں, تو یہ اپنی خیر منا لیں. اور ان ساری کتابوں کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے, مسئلہ نمبر 71B, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ لیکچر موجود ہے جو الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا, اور میں نے اس میں اپنا ریسرچ پیپر جو ہے اندھا دھند پیروی کا انجام, ریسرچ پیپر نمبر 2A, وہ میں نے اس میں کور کیا ہے, جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھ سکتا ہے. اور ابھی اسی کی ایکسٹینشن آئی ہے الحمدللہ, جس نے ایک دفعہ تہلکہ مچال دیا ہے
الحمدللہ حق کی آواز بلند ہوئی ہے مسند نمبر 164A اور 164B، اس کے اندر میں نے ان ساری چیزوں کو کھول کر الحمدللہ مزید HD کیمرے کے اندر وہ عبارات بھی دکھا کے پورا چٹا بٹا کھول کے ان لوگوں کا سامنے دکھا دیا۔ اب فیصلہ عوام کی عدالت میں ہے، ہم اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھ رہے ہیں کہ عوام فیصلہ کرے کہ اس طرح کے عقیدے رکھنے والے لوگ، اس طرح کی کتابیں چھاپنے والے لوگ، کیا ان کا ساتھ ان کو قیامت کے دن چاہیے یا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چاہیے؟ ہمیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چاہیے، ان کے گستاخوں کا ساتھ نہیں چاہیے، نہ ان گستاخانہ کتابوں کو ڈیفینڈ کرنے والوں کا ساتھ چاہیے، نہ ان گستاخانہ کتابوں کو چھاپنے والوں کا ساتھ چاہیے، الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ۔ باقی میں اینڈ پہ یہی کہوں گا وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو نہیں تھا مگر پہنچا دینا، اور تسی انا پڑھ کے رہنا تھے، انے بنے رہو۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ جس شخص نے زندہ رہنا ہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے، جس نے ہلاک ہونا ہے دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، جو سورۃ الانفال میں آیا کہ یہ سارے حق ہم نے اس لیے کھول دیے تاکہ جو زندہ رہے دلیل کے ساتھ، جو مرے تو دلیل کے ساتھ مرے۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 115 میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس وقت تک موت نہیں دیتے کسی قوم کو جب تک کہ وہ ساری چیزیں جن کا وعدہ کیا گیا ان کو دکھا نہ دے۔ تو دنیا میں ہر شخص کو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ایک دفعہ ضرور حق بتا دے گا کہ حق یہ ہے، اس کے بعد اس نے اڑنگا لگا لیا تو ٹھیک، اگر چھوڑ دیا تو پھر اس پہ لگ جائے گی مہر۔ اور یہ وہ بات ہے جو اکثر لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو بات سمجھ نہیں آئی، اتنے بڑے بڑے علماء کو سمجھ نہیں آئی، کل کا چھوکرا میں بتا رہا ہے۔ اور بھائی جب بڑے بڑے بزرگوں اور بڑے بڑے علماء کے اوپر اللہ تعالیٰ ہی دل پہ مہر لگا دے اس سبب کہ انہوں نے حق بات کو قبول نہیں کیا، تو ان کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ ان کے سامنے آپ ہزاروں آیات پڑھیں، ہزاروں حدیثیں رکھیں، ان کو ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ جب اللہ ہی گمراہ کر دے گا پھر ہدایت نہیں۔ اور اس کے برعکس جو شخص اللہ کی راہ میں کوشش کرے گا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے، الحمدللہ۔ تو یہ حق کو پہنچانا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، وہ ہر بندے تک پہنچاتا ہے اور فاسق کے ذریعے بھی دین کا کام لیتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی فلاں بزرگ نے وہ اس وقت فتنہ اٹھا تو فلاں بزرگ کھڑے ہوئے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے۔ یہ پوری حدیث وہ ہے نا، جب ایک شخص تھا وہ بڑا تیزی سے جنگ کر رہا تھا، صحابہ نے کہا کہ تو بڑا جنگجو ہے، اس نے تو کتنے کافر مار دیا، فرمایا دوست کی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے دل میں وسوسہ آیا کہ یہ اتنا اسلام کی خاطر قربانیاں دے رہا ہے جی، اتنی قربانیاں دے رہا ہے، اس نے تو اسلام کی اتنی خدمت کی ہے، آخر اللہ کا ولی ہوئے گا نا تو ہی اتنی اللہ نے خدمت لئی ہے۔ تو مجھے وسوسہ آیا کہ یہ کیسے دوستی ہو سکتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد زخموں کی تاب نہ لا کر اس نے خودکشی کی اور ہلاک ہو گیا۔ اور وہ صحابی وہیں سے نعرہ مارتے ہوئے آئے، وہ کہتے ہیں میں طاق میں تھا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، میں طاق میں تھا کہ میں دیکھوں کہ اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے۔ تو کہتے جب اس نے خودکشی کی تو وہیں انہوں نے نعرہ لگایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، آپ نے فرمایا بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ آخرت کا دار و مدار نہیں ہے مگر خاتمے کے اوپر، کہ کوئی شخص کس حالت میں دنیا سے گیا ہے، اور یہ بھی بتا دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے۔ لہذا دین کی خدمت کرنا کسی کی بزرگی کی اتھینٹسٹی کی دلیل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ جو کافروں نے چال چلی، واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ کافروں نے چال کیا چلی؟ یہ ٹوئنز ٹاور کا اٹیک کروایا نا اور مسلمانوں کے متھے مار دیا۔ اب ان کے اپنے سائنٹسٹ نے بھی وہ کھوٹے سکے کے نام سے اردو ترجمے کے ساتھ بھی ڈبنگ کے ساتھ جیو والوں نے وہ ویڈیو چلائی تھی کہ وہ جو بلڈنگ گری ہے وہ ٹوٹلی ڈیمالش ہوئی ہے، باقاعدہ اس کے اندر ساری چیزیں فٹ تھیں۔ تو بیسیکلی انہوں نے اسلام کو ملائن کرنے کی کوشش کی نا، لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر دیکھیں، اس واقعے کے بعد اسلام کو بدنام کیا، اسلام اتنی ہی تیزی سے اور زیادہ پھیل گیا، اور صرف 9 مہینے کے اندر 34,000 امریکن پلس یورپین لوگوں نے اسلام قبول کر لیا الحمدللہ قرآن حکیم کو پڑھ کے۔ لیکن ادھر مولوی کہتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، وہ انگریزی ترجمہ پڑھتا ہے انہوں ہدایت مل جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انگریز نے جب پڑھنا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس نے یہ ترجمہ نہیں کرنا کہ اے اللہ ہم تیری بھی مدد مانگتے ہیں اور بزرگوں کی مدد بھی مانگتے ہیں، یہ ترجمہ نہیں انہیں کرنا۔ انہوں نے اسے سمجھا سکتے، وہ کہے گا بھائی جی یہی لکھا ہوا ہے، کدھر جائیے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ قرآن کا وہ ترجمہ معتبر ہے تو جو ترجمہ ایک نیوٹرل بندہ لے گا، باقی تو مولوی پڑھ دینا وچ ترجمے تک تو چلو پھر بھی کوئی ٹھیک رہتی ہے، باقی تو تفسیروں میں تو بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ تو جس کو ہدایت ملنی ہے اس کو مل جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے اپنے ذمے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے کہ وہ حق بات کو پہنچائے گا، باقی فاسق کے ذریعے پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ کافر سے بھی دین کی خدمت لے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔
اسی طریقے سے اگر ہماری ہدایت دعوت کی وجہ سے لوگ ہدایت پہ آ رہے ہیں تو یہ کوئی ہماری بزرگی کی دلیل نہیں، نہ کبھی ہم نے بزرگی کا دعویٰ کیا ہے، نہ اللہ کی وجہ سے کبھی اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے۔ الحمدللہ اس گناہ سے اللہ نے ہمیں بچا کے رکھا، اس فتنے سے بچا کے رکھا، نہ اپنی عبادت کروائی۔ وہ جیسے وہ کہتے ہیں فنا فی شیخ ہوں، پھر فنا فی رسول، پھر فنا فی اللہ۔ قرآن حکیم میں تو صرف بات تھی اطیع اللہ و اطیع رسول کی، یا حکمران کی، اور وہ بھی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کے تحت تھی کہ اللہ رسول کے احکامات کے اندر۔ انہوں نے پتہ نہیں بیچ میں کیا کچھ داخل کرنا شروع کر دیا، بے شرمی کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت کو ان لوگوں کے فتنوں سے بچائے اور راہ حق پر، کتاب و سنت کی تعلیمات پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ظِلٍّ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے کس طرح سائے کو پھیلا دیا؟ مد ظل، مد ظل یہ اکثر استعمال بھی بزرگوں کے لیے ہوتا ہے لفظ، پتہ ہے آپ کو؟ مد ظل، دیکھ اے انہاں دا استعمال ہے قرآن دی آیات دا، دامت برکاتہم العالیہ، ٹھیک ہے۔ اہل حدیث پھر بھی کوئی تھوڑا سوفسٹیکیٹڈ ورڈ استعمال کرتے ہیں، حافظہ اللہ تعالی، اللہ اس کی حفاظت کرے۔ اس سے بھی بہتر یہ ہے، میں تو اپنے لیے استعمال کرتا ہوں عافی عنہ، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے، بس یہ دعا کرنی چاہیے کسی کے لیے بھی نا۔ تو وہ دامت برکاتہم العالیہ اور مد ظلہ، اور ترجمہ اس کا سایہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دراز کرے، یعنی جو اس کی گمراہی ہے مزید پھیلے، اے وہ دے رہے ہوندے نے۔ تو ظاہر ہے جی جو گمراہی کے پیشوا بنے ہوئے ہیں وہی اپنے ناموں کے ساتھ اتنی لمبے لمبے دمے لگواتے ہیں، باقی جس بندے کو پھر وہ کہتے ہیں نہیں وہ خود نہیں لگواتے ہیں، وہ تو نہیں چاہتے ہیں، وہ تو بڑے منکسر مزاج ہیں، یہ لوگ لکھ دیتے ہیں۔ لوگ ذرا ایک بار اشتہار بغیر پروٹوکول دے چھاپڑ سروے لکھ دیں اللہ کا بندہ فلاں بن فلاں، تو پھر تکنے ادل کیوں ہوتا ہے، پتہ لگ جائے گا۔ وہ اہم ہی یہ ناتخوان حضرات بھی ہیں نا، انہوں نے بھی آگے اپنے چمچے رکھے ہوئے ہیں بکنگ کے لیے، تاکہ کل کو کوئی بات آئے نا جی وہ فلاں صاحب جو ہیں وہ 1.5 لاکھ روپے اور ریٹرن ٹکٹ لیتے ہیں آنے کا ناتخوانی کی محفل کا، تو وہ کہیں گے اللہ کی قسم ہم نے تو کبھی نہیں لیا، وہ تو واقعی نہیں لیتے ہیں، وہ تو ان کے اسسٹنٹ بکنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ تو اب بڑے نعت خان تو بات بھی نہیں کرتے ہیں، مجھے تو پتہ ہے نا، میرے ساتھ تو یہ سارے مکاتب فکر کے لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں، ایسی باتیں شیئر کرتے ہیں کہ اگر یہ آن ایئر ان کے ناموں کے ساتھ چلی جائیں تو یقین کریں دوبارہ ان کو کوئی محفل نعت میں نہ بلائیں، ان کی جو اصلیت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی پہلے ہم بڑا محبت سے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے تھے، آنسو بھی نکل رہے ہیں، جب فون پہ رابطہ کیتا ہے پتہ لگا یار پکے دنیا دار نے تھے، دنیا پیچھے مردے نے، اور پیسے طے کرتے ہوئے 19-20 بھی ہو جائے کہتے نہیں آندے اتوں ہی بلوا لو جی کوئی نعت خان، ایڈی دوروں جی سانو بلانا جائے تنگ کرنا جائے، سیدھا انکار کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 1.5 لاکھ تک بکنگ بھی ہوتی ہے، اور یہ بکنگ اس کے علاوہ ہے جو وہاں پہ لوگ جو پھینک رہے ہوتے ہیں وہ ویلے، وہ اس کے علاوہ ہے، وہ تو جتنی کوئی سمیٹ لے، یہ جو ہے یہ پیٹ ہے، جیسے وہ بیسک پہ ہوتی ہے اور 7 الاؤنسز ہوتے ہیں، ایک بیسک پہ ہوندی انہوں دی بھائی جی 1 لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ روپیہ، اور پھر نہ الاؤنسز جنہیں بھی اتوں لب جان جو کوئی دے دے چونکہ جتنا کوئی جوش کسی نے دعا دین الاؤنسز نے نال، اور پھر وہ دین کی خدمت، اور نام دین کی خدمت کا ہے۔ تو یہ ان آنسوؤں کے ساتھ پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ اللہ کو نہیں کوئی دھوکہ دے سکتا پگڑی رکھ کے داڑھی رکھ کے اور رو پیٹ کے، یہ پبلک کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، زیادہ پیسہ سمیٹا جا سکتا ہے، اور بڑے بڑے ایکٹر ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کس کس قسم کی ایکٹنگ وہ ٹی وی میں آ کے کر جاتے ہیں، اور جب ان کی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں تو کچھ اور چیزیں اس میں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پردہ رکھے ہمارے گناہوں پر بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان معاملات میں اس دنیا پرستی میں مبتلا ہونے سے بچائے، آمین۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے پھیلا دیتا ہے سائے کو؟ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس سائے کو ایک جگہ ٹھہرا دیتا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، اس کے بعد ہم نے سورج کو دلیل بنا دیا ہے اس سائے کے اوپر، یعنی یہ سورج جو ہے اس کی وجہ سے یہ سایہ چل رہا ہوتا ہے۔ اگر سورج نہ ہوتا تو سایہ نہ ہوتا، رات کے وقت سایہ نہیں ہوتا جب تک کوئی روشنی نہ ہو، تو روشنی کے بغیر تو سائے کا کسی کو پتہ نہیں چلنا تھا۔ اور دیکھیں سائے کو اللہ تعالیٰ کیسا پھیلاتا ہے، یعنی صبح کے وقت جب مشرق سے سورج نکلتا ہے تو کتنا لمبا سایہ ہوتا ہے مغرب کی طرف، آہستہ آہستہ جب سورج اوپر جاتا ہے تو سایہ کم ہونا شروع ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب سینٹر میں پہنچتا ہے تو سب سے کم سایہ، جسے سایہ اصلی کہتے ہیں، اور اس سایہ اصلی کے فوراً بعد
جیسے ہی سایہ اصلی جو ہے بڑھنا شروع ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر سایہ اصلی اور پلس ایک مثل سایہ تو وہ آپ کا عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور کرتے کرتے غروب کے وقت سایہ کتنا لمبا ہو جاتا ہے، اور پھر رات کے وقت سایہ کو بھی موت آ جاتی ہے، رات آتی ہے، ہر عروج کو زوال ہے تو زوال اس کا بھی آ جاتا ہے۔ ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، پھر ہم سمیٹ لیتے ہیں سائے کو آہستہ آہستہ اپنی طرف، ختم کر دیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور وہی اللہ ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا ہے۔ کس طرح ہر چیز جو ہے جیسے وہ لباس پہنا دیا جاتا ہے، ہر چیز چھپ جاتی ہے رات کے اندھیرے میں، ہر چیز سکون کی حالت میں چلی جاتی ہے۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو ہم نے راحت کا ذریعہ بنا دیا۔ نیند نہ ہو آپ اگلے 24 گھنٹے میں پرفارم ہی نہیں کر سکتے۔ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ انسان کو جو ہے ضرور سونا پڑتا ہے۔ یہ تین چیزیں اللہ نے ایسی اٹیچ کر دی ہیں، نیند، کھانا پینا اور پیشاب، کہ یہ انسان کی کمزوری کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس سے انسان اپنے آپ کو آزاد ہی نہیں کر سکتا۔ جو کوئی سمجھتا ہے نا کہ کوئی انسان جو ہے وہ بڑا پہنچا ہوا ہے ان تین چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد کر کے بتا دے، ٹھیک ہے۔ جھوٹ ویسے کو بولتا رہے تو بولتا رہے، جی 40 سال تک عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے، وہ پھر میں نے فجر دا ٹائم داخل ہونے تو 5 منٹ پہلے عشاء پڑھتے ہونے، راتی ستے ہونے نے، تے فجر دا وقت شروع مطلب فجر کا وقت اگر 4:50 پہ شروع ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے بیچارے 4:30 اٹھتے ہوں، اسی وقت جلدی جلدی عشاء پڑھتے ہوں، پھر اسی وضو سے فجر پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ کون سی دین کی خدمت ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس چیز سے منع فرمایا، روزانہ رات کو جاگنے سے۔ بخاری مسلم میں کتنی احادیث ہیں، اور میں نے اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مختلف اوقات کے اوپر گفتگو کی ہے۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور ہم نے دن کو دوڑ دھوپ کرنے کا وقت بنا دیا، یعنی دن کے وقت معاش تلاش کرو، ہم نے یہ تمہارے لیے ایک معاملہ رکھا ہے دنیا میں، یعنی آپ محنت کریں گے تو آپ جو ہے وہ کمائیں گے۔ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی اللہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو آگے آگے خوشخبری دیتا ہوا، یعنی بارش ہونے سے پہلے ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں لو جی کدھر بارش ہو رہی ہے تو بارش آنے والی ہے، خوشخبری سناتے ہوئے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم اتارتے ہیں آسمان سے پاکیزہ پانی کو، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم زندہ کر دیں اس پانی کے ذریعے کسی غیر آباد جگہ کو۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور ہم اس پانی کو پلائیں کثیر تعداد میں جو چوپائے ہیں ان کو بھی، اور کثیر تعداد میں جو انسان ہیں ان کو بھی۔ اور یہ پانی ظاہر ہے کہ زندگی جو ہے وہ پانی کی وجہ سے قائم ہے۔ پانی اگر دنیا سے ختم ہو جائے تو دنیا پہ زندگی نہیں رہ سکتی، نہ نباتات اگ سکتی ہیں، نہ جانور زندہ رہ سکتے ہیں، نہ انسان۔ تو اللہ تعالیٰ اس آسمان سے پانی جو نازل فرماتا ہے اس کے ذریعے سارا معاملہ کرتا ہے۔ الحمدللہ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم اپنی باتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگوں کی تو ناشکری میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے دلائل سننے کے بعد وہ ناشکری کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی سمجھا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں تو گزرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنی ہم کسی کو تبلیغ کر رہے ہیں اتنا ہی اس کی گمراہی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ وہ ہدایت قبول ہی نہیں کرنا چاہتا۔ گندگی کی ڈھیر پہ جب بارش پڑے گی تو اور تعفن پھیلے گا، اور ایک خشک چٹیل میدان پہ بارش پڑے گی تو اس میں سے پانی جو وہ اس میں سے پودے نکلیں گے، اور لیکن اس کے اندر نرمی ہونی چاہیے، وہ پانی کو جذب کرے۔ اگر چٹیل پتھر ہوگا اس پہ پانی پڑے گا، جتنا مرضی پانی پڑتا رہے اس میں سے کوئی چیز نہیں نکلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ مطلب لوگوں کی تو اکثریت کا یہ حال ہے کہ ان کی ناشکری میں اضافہ ہو رہا ہے، بات کو مانتے نہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ہی الگ الگ جو ہے وہ ڈر سنانے والا بھیج دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں پرٹیکولر یہ بات ہو رہی ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں بھیجا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ہر بستی میں بھی ہم بھیج سکتے تھے۔ یعنی صرف مکے میں جو پیغمبر بھیجا، ہم طائف میں الگ سے پیغمبر، مدینے میں الگ سے، لیکن اب قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پوری انسانیت کی طرف آپ کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مت پرواہ کیجئے ان کافروں کی، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کیجئے ان کے ساتھ۔
ایک تو وہ حدیث ہے وہ ضعیف ہے کہ غزوہ تبوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ تو قرآن کی آیت ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 52، یہاں قرآن کی دعوت کو جہاد کبیر کہا گیا، بڑا جہاد، اور ظاہر اسی کی اعلیٰ ترین شکل قتال بھی ہے، سمم بونم اسلام کا، وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ تو دعوت الی القرآن جہاد کبیر ہے۔ پچھلے دنوں میں ہی مسئلہ نمبر 167 ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر میرا ریکارڈڈ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے شکایت جو سورہ الفرقان میں آیت نمبر 30 گزری تھی، وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں نے 8 کراس ریفرنسز کے طور پر آیات پیش کی تھی، ان میں سے ایک آیت یہ بھی تھی، اور 8 احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پیش کی تھی۔ مسئلہ نمبر 167 جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ عُجَاجٌ، اور وہی ہے اللہ جس نے ملا دیا 2 دریاؤں کو، ایک طرف تو بہت شیریں ہے میٹھا، اور دوسری طرف سخت کھاری یعنی نمکین، 2 دریا ہیں جو آپس میں ملتے ہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور ان کے درمیان ایک آڑ ان سین بیریئر بھی رکھ دیا، وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور مضبوط رکاوٹ رکھ دی۔ یہ دنیا میں کئی جگہ پہ ایسا منظر دیکھنے کو ملتا ہے، افریقہ کے پاس بھی ایسا منظر موجود ہے، اور جگہوں کے اوپر بھی جہاں پر میٹھا اور نمکین پانی جب آپس میں ملتا ہے، یعنی میٹھا پانی سمندر کے اندر جب داخل ہوتا ہے تو کافی دور تک دونوں کا کلر بھی بالکل واضح نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کو آپس میں مکس ہونے کے لیے ایک ٹائم چاہیے، اور اس کے بعد جا کے چیزیں مکس ہوتی ہیں۔ پاکستان میں بھی جو اٹک کا جو پل ہے اس کے پاس آپ اس منظر کو، 2 دریاؤں کے ملنے کو کے منظر کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پر بھی کافی دور تک دونوں کی، ایک کی واضح طور پر ریڈ کلر کی رنگت نظر آتی ہے، دوسرے کی بلو کلر کی۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی اللہ ہے جس نے پانی کی بوند سے انسان کو بنایا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور اس کو خاندان والا اور سسرال والا بنا دیا، یعنی اللہ نے خاندانی سسٹم بنایا۔ جو اللہ ایک انسان کو پیدا فرماتا ہے، پھر اسی کو ایک خاندان کی شکل میں بھی بچے کا ریلیشن شپ کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے، اور اس طریقے سے انسانیت آگے چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں نوازتا ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان ہستیوں کی، مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، جو کہ نہ انہیں نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر شیطان کا ہی مددگار ہمیشہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا وہ اللہ کی پناہ لینے کی بجائے شیطان کا ہی مددگار ہو جاتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اے نبی فرما دیجئے میں تم سے ان معاملات میں کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی دنیاوی منفعت نہیں حاصل کرتا۔ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، سوائے اس کے کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، یعنی اس سے میں کوئی دنیا کا مال نہیں کمانا چاہتا، نعوذ باللہ، میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے، جو چاہے اپنے رب کی طرف پناہ لے لے، یہ اس کی مرضی ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور توکل کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ پر جسے موت نہیں آئے گی، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اسی کی حمد کیجئے تسبیح کے ساتھ۔ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور تیرا رب جو ہے وہ اپنے بندوں کے گناہوں کا حساب رکھنے کے لیے، ان سے باخبر ہونے کے لیے کافی ہے۔ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، اس کے بعد عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اس میں میرا ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے، اللہ کہاں ہے، اور بریکٹ میں ویئر از اللہ، اور ساتھ لکھ دیں انجینئر محمد علی مرزا، تو یوٹیوب پہ وہ کلپ انشاءاللہ پہلے نمبر پہ وہ کھلے گا، جس میں میں نے اہل حدیث کے ایکسٹریم رویے کا اور حنفیوں کے ایکسٹریم رویے کا رد کیا ہے، اور درمیان کی راہ بتائی ہے استواء علی العرش کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کے بارے میں پوچھنا ہے تو کسی خبر والے سے پوچھو جسے واقعی علم ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، جب انہیں کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو، قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ، تو کہتے ہیں رحمان کون؟ رحمان نام سے بہت چڑھتے تھے، وہ اللہ نام سے واقف تھے، رحمان سے نہیں تھے۔
اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ذاتی ہے اللہ، اس کے علاوہ صرف ایک نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذاتی اپنے نام کے طور پر استعمال کیا ہے، وہ الرحمن ہے. اور اس کا کلائمیکس جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کے اینڈ پہ گزر چکا ہے کہ چاہے تم اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، سارے اچھے نام اسی کے ہیں. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ میں بھی اللہ کے ساتھ رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جب کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو، یہ کہتے ہیں کون رحمان؟ انسجد لما تأمرنا وزادہم نفورا، کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کے متعلق تم ہمیں حکم دیتے ہو، اور تو وہ اور نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. یہ دیکھ لیں آج لوگ صرف نفرت نہیں کر رہے، نبی کی دعوت سن کے بھی لوگوں نے حق بات قبول نہیں کی، لہذا ٹینشن نہیں لینی چاہیے، ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے. تو یہ الرحمن، صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن. یہ اللہ تعالیٰ کا آپ سمجھ لیں ایکویلنٹ ہے ذاتی نام کے. اللہ الالہ، الالہ اکیلا وہی ایک معبود. الرحمن ایسا رحم فرمانے والا کہ جس کی رحمت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، انفینٹ. تو یہ آیت سجدہ ہے، اس پہ سجدہ کر لیجئے. اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. سجدہ تلاوت کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 115 ریکارڈڈ موجود ہے. اس میں میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ضروری نہیں ماتھا آپ جو ہے وہ لگائیں، بلکہ سر کو جھکا کر جو ہے وہ اس طریقے سے بھی سجدہ ہو جاتا ہے. یہ ٹو باؤ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.